لیکن میرا محبوب کہتا ہے کہ یہ حلال ہے. رب فرماتا ہے اگر میرے قرآن پر ایمان لاتے ہو تو قرآن میں نہیں یہ حلال ہے لیکن زبان مصطفیٰ میں ہے، مانو یہ حلال ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. اس کی تشریح اسی آیت کی وضاحت میرے آقا، یہ میرے ہاتھ میں سیاہ ستہ کی علم حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد شریف جلد نمبر 284 نمبر صفحہ، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں لَأُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ، خبردار کوئی ایسا دعوے دار نہ ہو کہ وہ بیٹھا ہوا ہو کہاں کہ شبعان علی ریقتہ، بڑا عالی شان اس کا محل ہے، بڑا دولت مند ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی بندہ ہے، اپنا محل بنایا ہوا ہے، پردے لگائے ہوئے ہیں، نوکر اور چاکر اور ہلچل اس کے محل کے آس پاس اور اندر ہے، اور وہ تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اوپر سے میرا ایک عالم دین آ کے اس کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں یہ بات اس طرح ہے، وہ کہے نہیں مولوی صاحب میں نے حدیث نہ دسو، میں نے قرآن دسو. حضور فرماتے لَأُلْفِيَنَّ، خبردار جو یہ دعویٰ کرے کہ میں صرف قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا، حضور فرماتے ہیں خبردار. کیوں؟ وہ ایسا مت کہے کہ اللہ انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اور فرمایا اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے، قرآن سمجھانے کے لیے رب نے مجھے علم بھی عطا فرمایا ہے، قرآن کے علاوہ مجھے رب نے علم عطا فرمایا ہے. اس کو وحی کہتے ہیں، پڑھی جانے والی وحی، اس کا نام ہے عربی میں پڑھی جانے والی وحی. اور یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں نہ پڑھی جانے والی وحی. کیا مطلب؟ وہ پڑھی جانے والی تو پڑھی تو یہ بھی جاتی ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو جبریل آ کر نبی کی بارگاہ میں پڑھے اسے قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو جبریل آ کر پڑھے مصطفیٰ کے پاس اور مصطفیٰ جبریل سے سنے وہ وہی کہتی ہے پڑھی جانے والی. اور جو جبریل نہ پڑھے اللہ براہ راست مصطفیٰ کو عطا فرمائے. جو جبریل نہ پڑھ کے سنائے رب اپنے محبوب کے دل میں ڈالے اسے کہتے ہیں حدیث. وہ پڑھی ہوئی نہیں، کس کی؟ جبریل کی. وہ جبریل امین کی نہیں پڑھی ہوئی. تو میرے نبی فرماتے ہیں خبردار کوئی یہ دعویٰ کرتا ہو میں بس قرآن کو مانتا ہوں، بس قرآن کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا. حضور فرماتے ہیں اور جب تک تو میری حدیث نہیں سنے گا تجھے قرآن سمجھ کیسے آئے گا؟ تو آقا کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بہذا القرآن، اس قرآن کو لازم پکڑ لو، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ تحفہ لے کے آیا ہوں. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، جو حلال ہو اس پر عمل کرو. ما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جو حرام ہو اس کو حرام جانو. اور جو تمہیں قرآن سے حلال اور حرام نہ ملے تو میرا فرمان دیکھ لو، اگر میرے فرمان میں کوئی چیز حرام ہو تو مان لو، میرے فرمان میں حرام ہو تو مان لو. اس لیے یہ قرآن رب نے مجھ پر نازل کیا اور اس کو سمجھانے کے لیے رب نے مجھے علم بھی عطا فرمایا. تو وہ علم یہ حدیث کا علم ہے. اس لیے یہ جو علم حدیث پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں یہ بات سچی نہیں کرتے. اللہ اکبر. اس لیے پیارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ جو جلوہ گری کا مہینہ ہے، یہ میرے آقا ہماری ہدایت کے لیے قرآن لے کے آئے. ہمارے آقا ہماری ہدایت کے لیے ارشادات فرمائے جسے ہم حدیث کہتے ہیں. تو قرآن بھی زبان مصطفیٰ ہے اور حدیث بھی قرآن زبان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. تو لہذا حضرات گرامی، یہ جو ہر مسجد میں، ہر محفل میں اور میلاد شریف کے پروگراموں میں جو حضور کی شان اور حضور کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھو کہ جو حضور کی ہدایات ہیں
اصل میلاد کا تو یہ مفہوم ہے سیرت کا کہ اس مہینے میں جو حضور لے کر آئے ہیں اس پر عمل کیا جائے. یہ میں نے کیوں آج اس آیت کا انتخاب کیا؟ اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی تھی لیکن میں نے کیا اس لیے کہ تاکہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ